منرل کیا ہوتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ منرل کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا اقتدامات ہیں۔ یہ ویڈیو بڑی اہم ہے۔ ویڈیو اس لیے اہم ہے کہ بہت سارے دوستوں کے سوال ہوتے ہیں جو مجھے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ منرل کیا ہوتا ہے۔ منرل کے متعلق آج بڑی تفصیلی گفتگو کرنی ہے، اس لیے کہ آپ دوستوں کو سمجھا سکیں منرل کیا چیز ہے۔ منرل وہ قدرتی معدنی اجزاء ہوتے ہیں جو جانور کے جسم میں کم مقدار میں ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہوا چل رہی ہے، ذرا شور بھی ہوگا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ شور کو ختم کر سکوں۔ اچھا، یہ ہم جو کہتے ہیں کہ وٹامنز نہیں ہوتے، یہ الگ ہوتے ہیں۔ مطلب وٹامن یہ نہیں ہوتا، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے اور یہ دونوں مل کر جسم کو بڑا ہی اہم کردار ادا کرواتے ہیں، کیونکہ منرل اور وٹامن جب مکس ہوتے ہیں تو یہ ان کی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، منرل جسم کے اندر مشینری کو چلانے والے ضروری نمکیات ہوتے ہیں۔ اہم منرل کون کون سے ہوتے ہیں؟ میجر منرل جو زیادہ مقدار میں جانوروں کو جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کیلشیم، فاسفورس، میگنیشیم، سوڈیم، پوٹاشیم۔ یہ جو ہوتے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ تقریباً بنتی ہیں کیلشیم 1، فاسفورس 2، میگنیشیم 3، سوڈیم 4 اور پوٹاشیم 5۔ یہ پانچوں چیزیں جانوروں کے لیے بڑی اہم ہوتی ہیں۔ کیا ایک میکرو منرلز ہوتے ہیں۔ میکرو منرل مطلب کم مقدار میں، اگر جانور کو اگر جسم میں کم مقدار میں بھی ہونا تو گزارا ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ ہوتا ہے زنک، کاپر، آئرن، سیلینیم، آیوڈین۔ یعنی کہ یہ جو دوسرے 5 ہیں یہ کم مقدار میں بھی ہو جائے تو ان سے گزارا ہو جاتا ہے۔ اچھا، منرلز میں کون کون سے وٹامنز ہوتے ہیں؟ کیونکہ جو منرل ہوتا ہے وہ اصل میں تو منرل اور چیز ہے، وٹامنز اور چیز ہے۔ وٹامن جب منرلز میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں منرل مکسچر۔ منرل مکسچر تبھی بنتا ہے جب اس میں وٹامن شامل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ وٹامن اے آنکھوں اور دوسری افزائش کے لیے کام کرتا ہے، وٹامن ڈی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، اور جو ہم کیلشیم دیتے ہیں اس کو جذب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو وٹامن ای یعنی جو ہوتا ہے وہ قوت مدافعت کے لیے ہوتا ہے۔ تو ایک بات جو ہم نے جو یاد رکھنی ہے نا، یہ ہے کہ منرل الگ چیز ہے، لیکن جو مارکیٹ والا منرل مکسچر ہوتا ہے نا، یہ اس میں وٹامنز شامل کرتے ہیں۔ وٹامن شامل کر کے اس کو منرل مکسچر اسی لیے کہتے ہیں۔ اگر اکیلا منرل لیں گے تو ان میں یہ دوسرے جو وٹامنز ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ تو منرل کے فائدے جو سب سے اہم مطلب ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ منرلز کے جو فائدے ہیں وہ سب سے اہم ہیں، جو مطلب جو بھی اس کے فائدے ہوں گے وہ سب سے اہم فائدے ان میں سے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ دودھ میں اضافہ رکھتے ہیں۔ دوسرا فائدہ جانور کی بھوک بہتر ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ جانور کا بانجھ پن ختم ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، بچہ صحت مند پیدا ہوتا ہے اور ٹائم پر ہیٹ میں آتی ہے۔ جو گائے ہوتی ہے خاص طور پر وہ ہیٹ پر ٹائم میں آتی ہے، اور جو بیماریاں جو ہوتی ہیں، عام بیماریوں کو جو حفاظت ہوتی ہے، جو منرل جو حفاظت کر سکتے ہیں بیماریوں سے، وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر دودھ کم ہو، جانور کمزور ہو، بال روکھے اور بے رونق ہو، بار بار بیمار ہونا، یعنی کہ بچہ کمزور پیدا کرنا، ہیٹ کا مسئلہ پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ منرل نہ دینے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو آپ دوستوں نے یہ یاد رکھنا ہے، جو منرل کے فائدے اور چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں۔ آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے اور اس کا استعمال آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کتنا منرل دینا ہے۔ سب سے جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ نے 50 سے 100 گرام روزانہ دینا ہے۔ ون ڈے میں دینا ہے یا چارے میں مکس کر یا پانی میں حل کر کے دے سکتے ہیں، لیکن اگر فیڈ میں دیں گے یعنی کہ ون ڈے میں دیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر خشک جانور ہے، مطلب تازہ سوا ہوا نہیں ہے، تو اس کو 30 سے 50 گرام کافی ہوتا ہے، اور دودھ دینے والا جانور ہے اس کو 70 سے 100 گرام بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ کب دینا چاہیے؟ روزانہ دینا چاہیے۔ یعنی کہ یہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ یار ہم 1-2 دن دے دیتے ہیں پھر رک جاتے ہیں، نہیں، یہ روزانہ دینا چاہیے۔ خاص طور پر دودھ والے جانوروں کو بالکل یہ لازمی دینا چاہیے۔ حاملہ جانور جو ہوتے ہیں اس کو بھی لازمی دینا چاہیے۔ کمزور جانور جو ہوتے ہیں ان کو بھی لازمی دینا چاہیے۔ اچھا، جو عام ہم غلطیاں کرتے ہیں منرل دینے میں، اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ سب سے بڑی غلطی جو ہے وہ ہفتے میں صرف ایک بار جب ہم دیتے ہیں، جی بہت جی ہم نے منرل دے لیا ہے،
تو ہفتے میں 1 بار دینا یہ بہت بڑی غلطی ہے، مطلب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جانوروں کو دینے کا۔ اور دوسری غلطی ہے زیادہ مقدار میں دینا، اگر 100 گرام سے زیادہ دیں گے تو ڈوز زیادہ ہو جائے گی، وہ جانور کو صحیح نہیں رہے گی۔ اور ایک تیسری جو غلطی ہے وہ ہے کہ جب جانور بیمار ہو تب دے دینا، بعد میں نہ دینا۔ اور چوتھی جو غلطی ہے وہ سستا اور ناقص منرل کو جی ہم 4000 کا ملتا ہے تو وہ 4000 کا لے کے جی ہم منرل بڑا استعمال کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑی اہم غلطی ہوتی ہے۔ تو یہ غلطی آپ نے جو ہے نہیں کرنی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جانور دودھ زیادہ دے، وقت پر بچے دے، کبھی کمزور نہ ہو، تو منرل کا روزانہ استعمال لازمی کریں۔ یہ خرچہ نہیں بلکہ سرمایہ کاری ہے، اس کے اوپر آپ نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا، آپ نے ہمیشہ منرل جو ہے وہ دیتے رہنا ہے۔ ہوا تھوڑی تیز سی ہو سکتا ہے آواز میں کوئی مسئلہ مسائل ہو، میں کوشش کروں گا کہ آواز صاف آپ تک پہنچاؤں۔ تو یہ جو ویڈیو ہے یہ بڑی اہم ہے، اس کو آپ نے دوستوں تک ضرور پہنچانا ہے۔ آپ کی محبت اور پیار کا بہت شکریہ۔ مجھے دے اجازت، پاکستان زندہ باد۔